سورۃ القدر بھی قرآن حکیم کی مشہور ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یہ پوری کی پوری صورت جو ہے وہ صرف ایک ٹاپک کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لیلۃ القدر کی اسلام میں کیا اہمیت ہے کہ پوری صورت کا ٹاپک ہی ایک ہے اور کوئی دوسری بات اس کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی۔ لیلۃ القدر، دا نائٹ آف ڈیسٹنی، تقدیر کی رات جس میں تقدیر لکھی جاتی ہو، ایک معنی یہ بھی بنتا ہے۔ دوسرا معنی عزت اور تکریم والی رات۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ، اصلاح نفس کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اس کے علاوہ بھی لیلۃ القدر کے اوپر بخاری اور مسلم میں کئی ایک احادیث ہیں۔ آج وہ ٹاپک نہیں ہے، میں نے لیلۃ القدر کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر آلموسٹ 1 گھنٹے کا ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 44، شب قدر، شب برات کے حوالے سے۔ اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ شب برات سے متعلق بھی جتنی روایتیں لائی جاتی ہیں وہ اصل میں یہی شب برات بھی ہے، چھٹکارے کی رات، اور یہی تقدیر کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم کام فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، جس کا ذکر سورہ الدخان کے اندر موجود ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یہ سارے کام ہماری طرف سے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں اور ہم ہی ان فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنی احادیث ہیں قرآن حکیم میں، آیات آئی ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں پہ بھی ذکر ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ یعنی قرآن کے نزول کی رات شب قدر۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، یعنی قرآن حکیم پیر کے دن نازل ہوا، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی سوموار کی رات ہوئی ہے، اور اسلام میں رات جو ہے وہ کہتے ہیں یعنی اتوار کی مغرب سے لے کے سوموار کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے اس کو سوموار کی رات کہتے ہیں۔ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم چاند نظر آتا ہے، روزہ تو اگلے دن ہوتا ہے، لیکن قیام اللیل ہم اسی دفعہ ہی کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رمضان شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو چاند نظر آتا ہے تو آپ تراویح نہیں پڑھتے، کیونکہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہم کام جو ہے وہ پورے سال کے کام فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ کس کے لیے کتنا رزق لکھا جانا ہے، کس کی موت اس دفعہ ہونی ہے، کون سی نئی روحیں جو ہیں وہ جسموں کے ساتھ اس دنیا میں آنے والی ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں اس ایک رات میں۔ یہ پورے سال کا ایک پلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ 1000 سال کا پلان بھی ہے جو سورہ السجدہ میں آتا ہے، وہ 1000 سال کا پلان بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویکلی پلان بھی ایک ہوتا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. یہ ویکلی پلان ہے. پھر روزانہ کا بھی ہے، اور وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ساتھ جو فرشتے اٹیچ ہیں نا، ان کی تبدیلی کا وقت فجر اور عصر ہوتا ہے. جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں. اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. تو فرشتے کہتے ہیں جب گئے تھے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب واپس آئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. اور جب دوسری پارٹی حاضر ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جب ہم گئے تھے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور واپس آئے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ روزانہ کا بھی ایک پلان ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا، لیکن اللہ نے انسان کو کتنا سیریس لیا ہوا ہے. پورے کے پوری پلاننگ، شیڈیول وہ انسانوں کے گرد گھومتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہمیں ماننا کافی نہیں ہے، ہماری عبادت بھی کریں. اور عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو. اللہ کو سارے مان رہے ہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے، پھر عبادت ہو. اور یہ تمام نبیوں کی بنیادی دعوت ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. بے شک ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا اسی ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت سے اجتناب کرنا ہے. اللہ کی مخالفت پہ جو لوگ کھڑے ہیں، چاہے وہ شیطان ہو چاہے انسان ہو، ان کی مخالفت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے. ہمیں جو گھٹی میں چیز دی گئی ہے کہ اللہ کو ماننا کافی ہے، اللہ کی ماننا ضروری ہے، اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے. اب آ جائیں اس طرف سورۃ القدر. باقی ڈیٹیل مسئلہ 44 آپ دیکھ لیں، بلکہ آپ یوٹیوب پہ شب قدر، شب برات یہ لکھیں تو انشاءاللہ سب سے ٹاپ پہ میرے کلپ کھلے گا. لاکھوں لوگوں نے یہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں میری، اور ساتھ میرا نام لکھ دیں تو آسانی سے یوٹیوب کو پتہ چل جائے گا. حافظہ اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں، جس میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، ایک عزت والی رات ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے وہ تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. یعنی اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک عبادت کرے اور اس ایک رات میں نفلی عبادت کر دے تو اس کے ایکویلنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہے اس رات میں نماز پڑھ لے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ 81-82 سال تک نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ نفلی نماز کی، نفلی عبادت کی بات ہو. فرض تو میرے بھائی اللہ بڑا ڈرڈ ہے، وہ تو روزانہ آپ کو مرنا پڑے گا اللہ کے لیے. ایک دن مرنے پہ تو اس نے جنت دینی نہیں ہے، روزانہ ہی ہر لمحے میں اللہ کے لیے مرنا پڑے گا. آپ کو یہ ڈیسیژن کرنا ہوگا کہ اس معاملے میں میرے رب کی کیا مرضی ہے، میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے. تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں روح قدس کے ساتھ، یعنی فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ باقی فرشتے اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں. من کل امر، ہر کام اللہ کی طرف سے لے کر. یعنی اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کے ذمہ کام کرتا ہے وہ اس رات کے اندر ان کا نزول ہوتا ہے. اور یہ باقی جو عوام الناس میں کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں نا جی، وہ اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، درخت سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ ساری کہانیاں میرے بھائی. اب تو CCTV کیمرے ہیں، جہاں گرتے ہیں وہاں لگا لے کیمرہ. آپ کے بزرگ کہانیاں کراتے رہے، ساری کہانیاں پکڑے گی. اب وہ جب ہم کہانیاں پکڑتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کرتے ہیں. بھئی بزرگوں نے اپنی توہین خود کروائی ہے، نہ وہ اتنی لمبی لمبی چھوڑ کے جاتے کہ وہ پکڑی جاتی. اب فرشتوں ان کا درختوں کا سجدے میں گرنا تو ایک فزیکل فینومینا ہے نا. چلے فرشتوں کا آنا ایک روحانی فینومینا ہے، وہ تو آپ کیمرے میں کیچ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ اس رات سجدے میں درخت گر جاتے ہیں تو یہ فزیکل فینومینا ہے. تو CCTV کیمرے پوری دنیا میں لگے ہوئے ہیں، کہاں درخت سجدے میں گرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا.
وہ جس سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اس سے سمندر کا پانی کوئی میٹھا نہیں ہوتا، کراچی والوں سے پوچھ لیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو لیلۃ القدر اگر اتنی آسان ہے تلاش کرنی آپ کے لیے، تو آپ جا کے 10 دن کے لیے وہاں پہ اعتکاف کر لیں۔ سمندر کے کنارے مسلمانوں کو اعتکاف کرنا چاہیے، تو روزانہ چیک ہو جائے، مغرب کے وقت ہی جب سمندر کا پانی میٹھا ہو تو وہ پورے ملک میں اناؤنسمنٹ ہو جائے، اور ہماری روت لال کمیٹی کے چیئرمین ٹی وی پہ آگے کہہ دیں کہ ہاں جی کراچی کا پانی میٹھا ہو چکا ہے، تمام اہل وطن سے گزارش ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے، اس کو فالو کریں۔ تو یہ ان لوگوں نے کہانیاں لکھی اور دین کا بہت زیادہ نقصان کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سچائی کی آواز اس پلیٹ فارم سے بلند ہوئی ہے کہ لوگ بے دین ہونے سے بچ گئے، ادروائز یہ جو دین ان لوگوں نے پیش کیا تھا ان درمیانے بزرگوں نے، پرانے بزرگوں نے نہیں نا، پرانے بزرگ وہ ہیں جن کی یہ کتابیں ہیں، درمیانے بزرگ وہ ہیں جو آج سے 500 سال پہلے، 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے گزرے۔ اسلام کو تو نبی الاسلام کے ذریعے طاقت ملے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، ویسے تو اسلام حضرت آدم کے زمانے سے۔ یہ سارے درمیانے بزرگ، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، درمیانے بزرگوں اور پرانے بزرگوں میں فرق۔ یہ جتنے بزرگوں کو کوٹ کرتے ہیں ان میں سے ایک بھی پرانا نہیں ہے۔ ہاں ہمارے اعتبار سے پرانا ہے، وہ تو 8 سے 500 سال پہلے بعد جو ہے وہ غلام احمد قادیانی بھی پرانا ہو جائے گا، لیکن ہم نے جو لوگوں کو بتایا اس کے حساب سے وہ درمیانہ ہی رہے گا۔ پرانے بزرگ پہلے 300 سال کے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بعد میں تو کہانی باز ہیں، ان کی کہانیاں جو ہے وہ پرانے بزرگوں سے ملتی نہیں ہیں، تو ان کو آپ پرانے بزرگ کہنا چھوڑ دیں، درمیانے بزرگ بشکار لیں، تو ان کی کہانیاں پکڑی گئی اور پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کیا ہوا ان لوگوں نے، اور اس کی وجہ سے پھر مصیبت۔ اچھا پھر لوگ تلاش، وہ کہتے ہیں شب قدر تلاش کرنی ہے، تلاش کر کے کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ آپ نے تلاش کرنے سے مراد جو احادیث میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس رات میں عبادت کرنی ہے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ نے بھی رات کو عبادت کی ہے، اور وہ آپ نے 5 کی 5 طاق راتیں زندہ رکھنی ہے عبادت کے ذریعے۔ یہ نہیں ہونا کہ آپ کو کوئی اشارہ آ جانا ہے یا کوئی چیز نظر آ جانی، صحابہ کو تو کوئی نظر نہیں آئی ہے۔ بتائیں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی صحابی کہ جی مجھے یہ بڑا ایکسپیرینس ہوا ہے، مجھے پتا چل گیا کہ یہ رات ہے؟ وہ سارے بیچارے تلاش ہی کرتے تھے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ایک اپرچونٹی رکھی ہے کہ چلیں جو پوری رمضان میں باقی راتوں میں قیام اللیل نہیں کر سکا، کم از کم آخری راتوں میں کر لے، اور اسی کے لیے اعتکاف بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے آسانیوں والا معاملہ کر دے گا، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سب روزانہ شب قدر ہے آپ کے لیے۔ تو یہ جو شب قدر کے بارے میں آتا ہے نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا بخاری مسلم حدیث ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے رات کے تہائی پیر جب رہ جاتا ہے آخر، اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ یہ روزانہ ہر رات کو ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ شب قدر کے لیے پوری رات جاگنا بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ رمضان کی طاق راتوں میں یا آخری ساری راتوں میں 10 کی 10 راتوں میں عشاء اور فجر کی نماز اس طرح پڑھ لیں کہ آپ کی کوئی رکعت فوت نہ ہو تو آپ نے لیلۃ القدر پا لی۔ اشارے اشورے کوئی نہیں ہونے، نظر کچھ نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ یہ نظر آنا، یہ اشارے ہونا بند ہو چکے ہیں ہماری ویڈیوز کی وجہ سے۔ وہ پہلے بھی کچھ نہیں تھا نظر آتا، کہانیاں تھیں، لیکن وہ کہانیاں چیلنج کوئی نہیں کر سکتا۔ اب کوئی کہانی اس لیے نہیں کرتا کہ اب تو میڈیا آ جائے گا سامنے، فوراً پکڑی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے پنجاب ہی کے ایک علاقے میں، نام لیے بغیر میں کہتا ہوں، وہ ایک سینٹ بنانے والی عطر، یہ سینٹ پرفیوم بنانے والی کمپنی تھی، تو ان کا پرفیوم ایکسپائر ہو گیا۔ انہوں نے زمین میں بہت بڑا ایک گڑھا کھود کے اس میں وہ سارا ڈال دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک یعنی لائف کے لیے ایک خطرناک چیز ہوتی ہے نا۔ اب وہ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے لوگوں کو خوشبو آنا شروع ہو گئی، لوگوں نے وہ یعنی مٹی کھودنا شروع کر دی، اور وہ مٹی کی بوریوں کی بوریاں، لوگ وہاں پہ مزدور بیچ میں اتر کے 100 روپے کے وہ لفافے شاپنگ بیگ بیچ رہے، اور اس طرح مٹی بیچنی شروع کر دی۔ وہ تو ابھی میڈیا کا دور ہے تو پتہ چل گیا، اگر یہی واقعہ آج سے 100 سال پہلے ہوتا نا تو یہ کرامت ہوتی، ٹھیک ہے؟
یہ اس طرح چیزیں نہیں ہوتی میرے بھائی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, دنیا میں آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. تو ان کہانیوں سے بچیں. ان کہانیوں کو کرامتوں کا نام دے کے, ان معجزات کا نام دے کے یہ ساری کی ساری چیزیں کرنا, اور بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کی طرف سے یہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب علماء, پڑھے لکھے لوگ جو دین کا نالج بھی رکھتے ہیں وہ کہانیاں کرائیں عوام کو, تو پھر دل دکھتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور جب ہم ان کی علمی گرفت کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یار یہ علماء کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. یار علماء اپنی عزت خود کروائیں نا. اگر ایک عالم دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور دوسرا شخص اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے, تو جو ہائی لائٹ کرنے والا بندہ ہے اس کے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے. مثلا کوئی شخص جس کا باپ گالیاں دیتا ہو اور کوئی شخص دوسرا اس کو آ کے بتائے کہ سر آپ کے جو والد محترم ہیں نا یہ گالیاں دیتے ہیں, ان کو ذرا سمجھائیں. بعض اوقات محلے کی عورتیں بھی گزر رہی ہوتی ہیں, اگرچہ وہ آپ کو ہی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں لیکن باقیوں کا بھی ذرا خیال رکھ لیں. اور وہ آگے سے کہہ دی تم میرے ابا جی کی توہین کر رہے ہو. ابا جی نے توہین خود کروائی ہے, کیوں گالیاں نکالتے ہیں؟ اب پاکستان میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے, یعنی میں دلی طور پہ ان کی بڑی قدر کرتا ہوں, اور جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو سب سے پہلے میری ویڈیو سامنے آئی تھی. اپنے ان کے فرقے کے لوگوں کی تو آنی تھی نا, دوسروں نے تو توفیق نہیں ہونی تھی. مفتی تقی عثمانی صاحب اسلامی بینکنگ کے حوالے سے جو ان کی ایفرٹس ہیں وہ ایکسٹراڈنری ہیں, لیکن وہ اگلے دن ایک جگہ بیٹھ کے وہ حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں. اب درس دیتے دیتے یعنی حدیث شریف کے درس میں کہانی تو نہیں آنی چاہیے. جیسے ہی وہ آپ جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو وہ ہم سلیبس کی کتابوں میں کہانیاں رکھ کے پڑھا کرتے تھے, اس وقت موبائل تو نہیں ہوتے تھے نا, تو ماں باپ کہانیاں پڑھنے سے روکتے تھے, تو وہ پھر سائنس کی کتاب میں یا فزکس کی کتاب کے اندر کہانی رکھ کے لوگ پڑھا کرتے تھے. اسکول میں ٹیچر بھی پکڑ لیتے ہوتے تھے. یہی کام ہمارے علماء کر رہے ہیں. سامنے رکھی تو بخاری شریف ہوتی ہے, بیچ میں اپنی کہانی رکھی ہوتی ہے. لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکالو پھر بخاری شریف پڑھو, مولانا شریف کو مسلم شریف سے باہر نکالو پھر مسلم شریف پڑھو. وہ آدھی تو مسلم شریف ہوتی ہے, آدھی مولانا شریف ہوتی ہے. تو وہ مفتی صاحب جو ہیں وہ درس حدیث دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وضو کے جو گرتا ہوا پانی ہے نا وضو کے دوران جو جسم سے لگ کے گرتا ہے, اس کو کہتے ہیں مائع مستعمل, استعمال شدہ پانی. اچھا یہ لفظ بھی اتنے موٹے موٹے بولتے ہیں تاکہ لوگوں پہ روب پڑتے ہیں. ماں کہتے ہیں پانی کو مستعمل, استعمال شدہ. تو مائع مستعمل کو وہ ناپاک خیال کرتے تھے امام حنیفہ, اور وہ اس کی دلیل وہ دیتے ہیں. حالانکہ مائع مستعمل سے بچنا ہی امپاسبل ہے میرے بھائی. جب آپ وضو کریں گے اس کے بعد جو تری آپ کے ساتھ لگی رہتی ہے وہ تو کپڑوں پہ ہی لگنی ہے. کوئی دنیا کا بندہ, کوئی صحابی, کوئی بزرگ انکلوڈنگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وضو کرنے کے بعد وہ وضو کے پانی سے بچ سکتے ہیں؟ وہ کپڑوں پہ ہی لگے گا. یہ تو یہ ہے کہ بندہ ننگا ہو کے وضو کرے اور جب تک پورا جسم خشک نہ ہو جائے کپڑے نہ پہنے, یہ تو کوئی نہیں کرتا. تو پہلی چیز تو یہ کہانی سٹارٹ ہی غلط ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں مائع مستعمل کو ناپاک سمجھتے تھے, اور آگے ریزن دیتے ہیں وہ کہ ہوتا یہ تھا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کشف کے ذریعے اللہ ان کو یہ دکھا دیتا تھا کہ کوئی شخص وضو کر رہا ہوتا تھا, تو چونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب کوئی وضو کرے تو وضو کے ساتھ اس کے گناہ بھی دھلتے ہیں, تو وہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے. اب ان کو چونکہ گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے اس پانی کے اندر, تو اس لیے وہ پانی کو ناپاک سمجھتے تھے. حالانکہ پانی کے اندر فزیکلی تو گناہ نہیں داخل ہوا ہوا, یہ بھی تو ایک انٹلیکچوئل چیز ہے. انٹلیکچوئل چیز سے ناپاکی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک ذہنی چیز ہے نا. وہ فزیکلی وہ گناہ تو وہ جس وقت کر لیا اسی وقت کر لیا. تو ہم نے اس کے اوپر کہا, ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کبھی وضو کے پانی میں گناہ دھلتے ہوئے نظر آئے ہیں؟ کوئی ضعیف روایت دکھا دیں ہمیں. حالانکہ آپ کے پاس تو غیبی خبریں بھی آتی تھی, اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر بھی دکھا دیتا تھا, صرف اس لیے تاکہ امت کی اصلاح ہو. صحابہ کو بھی نہیں نظر آیا. مسلم شریف کی حدیث آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا میں تمہارے لیے دعا کروں اللہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے, لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے. صحابہ تو عذاب قبر بھی نہیں دیکھ سکتے, یہ کہتے ہیں بزرگوں کو کشف القبور ہوتا ہے. ہاں نبی کو اللہ دکھا سکتا ہے, لیکن یہ اس کیس میں یہ جو معاملہ ہے
بخاری مسلم دونوں میں حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا مقدمہ میرے پاس لے کے آتے ہو، بسا اوقات تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنا مقدمہ اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے حالانکہ وہ ناحق ہوتا ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں شواہد کی بنیاد پہ. اگر میں بھی تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں تو تب بھی تم دوزخ کی آگ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو، اگرچہ نبی نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ تمہیں تو پتا ہے کہ تم غلط ہو. تو نبی الاسلام بھی ظاہر کے اوپر چلتے تھے، جب اللہ دکھا دیتا تھا وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا. تو امام حنیفہ کے لیے کہتے ہیں، پھر یہ فضائل مال میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں گناہ دھلتے دیکھتے تھے، یہ بھی دیکھ لیتے تھے اس نے چوری کی ہے، زنا کیا ہے، پھر آگے بھی ادھر بھی کہانی نہیں رکتی، اس نے گناہ صغیرہ کیا ہے، کبیرہ کیا ہے، مستحب چھوڑا ہے، کوئی مستحب چھوڑنا تو گناہ ہوتا بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری صلاحیت چھین لے، تو اللہ نے چھین لی. اچھا جب ہم کہتے ہیں یار یہ قدری اللہ نہیں دکھا سکتا، تو سر بریلوی بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ چاہے تو ہمارے اولیاء مرنے کے بعد مدد نہیں کر سکتے، ادھر ہیں کیوں کرتے ہیں ایسے کر کے؟ وہ بھی تو اللہ کو ہی ڈال رہے ہوتے ہیں بیچ میں. اللہ کو ڈالنے سے ہر چیز حلال ہو جاتی ہے. صرف وہی چیز وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ پر کوئی ایسی بات نہ کرو سوائے اس کے جو حق سے ثابت ہے. کل کو آپ کہیں گے جی اللہ چاہے تو موسیٰ کو دوزخ میں پھینک دے اور فرعون کو جنت میں لے جائے، تو ہم کیا کہیں گے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدل سکتے، ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ کو ڈال کے کہتے ہیں کرامت ہوگی. یہ کرامت اس طرح نہیں ہوتی. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ایک گنہگار شخص کو قیامت والے دن اپنے قریب کرے گا اور اس کے ساتھ سرگوشی فرمائے گا، اس کو ایک ایک گناہ اس کا یاد کروائے گا. قریب ہے کہ وہ سمجھے گا مارا گیا. اللہ فرمائے گا دنیا میں بھی پردہ رکھا تھا نا، آج بھی پردہ رکھو. اللہ تو ستار العیوب ہے، اس اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ذریعے آپ لوگ، امام حنیفہ کو تو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، جیسے حضرت عیسیٰ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عیسائیوں نے کیا کیا ان کے ساتھ. وہ اللہ جو ستار العیوب ہے، گناہوں کو پہ پردہ ڈالنے والا ہے، وہ امام حنیفہ کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھائے گا. یہ کرامت ہے، اس کو کرامت آپ کہیں گے؟ یہ تو توہین ہے اللہ کی، اور جھوٹ باندھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر کرامت کے نام کے اوپر. ایسے نہیں ہو سکتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص دنیا میں کسی کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا. جو اللہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ گناہ دیکھ کے بھی کسی پہ پردہ رکھیں، وہ اللہ آپ کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھائے گا کہ ہاں تک کو اے کے کردہ جے او کے کردہ جے ویکھتے رہو، تو پوری رات پھر سوچتے رہو. سب کہانی ہے، سب جھوٹ ہے. اور اس کے اوپر مثالیں وہ کہتے ہیں جی وہ سیدہ مریم کے لیے جو ہے نا وہ دیکھیں جی ان کو بے موسمی پھل مل جاتے تھے تو یہ کرامت ہے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. یار ان چیزوں کا ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ وہ تو قرآن و حدیث میں آئی ہیں اور اللہ نے ایز اے رول بیان کی ہے. یہ کہیں پہ رول بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ بندوں کے گناہوں کو لوگوں پہ ایکسپوز کرنے کی کرامت کروایا کرے گا. اس کے الٹ باتیں ملتی ہیں. تو سب کی سب کہانی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہانیاں پکڑی گئی ہیں. میں نے تو ان کو بہت بڑی بات کی ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ نا کہ بزرگ کشف کے ذریعے قبروں کے حال، دلوں کے حال، یہ سب کچھ جان لیتے ہیں. نہ، پرانی بات ہے. میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں. دنیا کے مرے ہوئے بزرگ، زندہ بزرگ، قیامت تک آنے والے بزرگ جنہوں نے میکینیکل انجینئرنگ جو ہے نا وہ گورے کی کتابیں پڑھ کے نہیں حاصل کی ہوئی ہے، وہ فارمولہ دیکھ کے پڑھ کے نہیں بتا سکتے. دل کا حال تو بڑی دور کی بات ہے. یہ فارمولے پڑھنے جوگے ہوتے تو آپ کو ایٹم بم کا فارمولہ دے دیتے. وہ آئنسٹائن نہیں دیا نا E=mc². یہ بزرگ جو دلوں کا حال جانتے ہیں اور قبروں کے نیچے دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے تیل ہی دریافت کر دیا ہوتا. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی من الظالمین. اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کی برکت. میرا تو کلپ ہے مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف. اس میں سے ایک وظیفہ یہ ہے، دوسرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تیسرا یا حی یا قیوم برحمتہ. صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ اگر فرض نماز سے پہلے کر لیے جائیں تو فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد صبح کے اذکار کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی، ختم سحری کے فوراً بعد چاہے فجر پڑی ہو. کیوں؟ وہ صبح کے اذکار ہیں. ٹھیک.
اور شام کے اذکار، چونکہ شام کے اذکار ہیں، آپ غروب آفتاب سے پہلے کر لیں، سب سے افضل وقت وہ ہے، ورنہ آپ مغرب کے بعد کر لیں، افضل وقت یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کریں۔ شام کے اذکار ہیں، وہ رات کے نہیں ہیں، مغرب میں تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ فی النار، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، آمين۔ الحمدللہ آج 15 جون 2025 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 219 نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج پارہ نمبر 17 کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور پہلی سورت الانبیاء ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا نمبر 21 ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے وہ عقیدہ توحید سے متعلق ہے، فکر آخرت سے متعلق ہے۔ اس میں بھی اسپیسیفکلی آخرت میں اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو اٹھائے گا اس کے حوالے سے ڈسکشن ہے، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق جو ان کو مختلف قوموں میں بھیجا گیا، ان کے جو حالات و واقعات مختلف جگہ قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے، کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا، سیدہ مریم کا، اور باقی انبیاء کرام کا۔ بعض کا نام آیا ہے، بعض کا تھوڑا تفصیلی ذکر آیا ہے، اور کنکلوژن اس کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس پہ جا کر یہ سورت کنکلوڈ ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور انبیاء کرام کا اپنا کیا عقیدہ ہوتا تھا، یہ دونوں چیزیں اس سورت کے اندر بیان ہوگی۔ عام آدمی جس نے قرآن کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا، اس سے اگر پوچھا جائے کہ سورۃ الانبیاء میں کیا ہوگا، تو عموماً جو آپ کو ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ علماء میں سے بھی اور واعظین میں سے بھی، وہ آپ کو یہی کہتے سنائی دیں گے کہ جی اس میں انبیاء کرام کی خوبصورتی کا بیان ہوگا، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کے بالوں کا رنگ کیسا تھا، وہ اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں اور ممبروں سے کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء سے بہتر اور کوئی سورت نہیں ہے بات بتانے کے لیے کہ انبیاء سے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور انبیاء کا عقیدہ توحید اپنا کیا تھا، یہ دونوں باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو دین تصوف نے عقائد کی خرابی پروپیگیٹ کر دی ہے، اس کی جڑ کاٹنے کے لیے ایک سورت کافی ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اور عقیدہ توحید کو بھی واضح کرے گی، انبیاء کرام علیہ السلام کے اپنے سٹیٹس کو بھی واضح کرے گی کہ انبیاء کے بارے میں آپ نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، ان کو منی گاڈ نہیں بنانا، اور انبیاء کرام ہر مشکل ہر پریشانی میں اپنے رب کی طرف رجوع لاتے تھے، اس کا ذکر بھی آپ کو اس میں ملے گا۔ یہ ڈومیننٹ چیز ہے سورۃ الانبیاء کے حوالے سے۔ سٹارٹ ہی میں آپ کو نبی اسلام کا جو ذکر خیر ہے، آپ کی جو دعوت توحید ہے، اس کے مقابلے پر مشرکین عرب نے جو آپ کو رسپانس کیا اور جو آپ کے لیے غلط زبان استعمال کی، آپ علیہ السلام کو جو تانے دیے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، شروع کی چند آیات میں ہی آپ کو عقیدہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس عقیدے کا
کوئی لینا دینا نہیں ہے دین تصوف میں پھیلائے گئے عقیدوں سے، جن میں پیغمبر منی گاڈ ہوتا ہے، کوئی بزرگ بابا جو ہے وہ منی رسول ہوتا ہے، اور ان کے علماء جو ہیں وہ منی صحابی ہوتے ہیں. یعنی اس طرح ان کو ٹائٹل دیے ہوتے ہیں انہوں نے، اور ایسے مرتبے دیے ہوتے ہیں. یہ سٹارٹنگ میں آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت. وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ایبسولوٹلی اس آیت کو دیکھا جائے تو پوری انسانیت کے لیے جیسے انسان نے مرنا ہے، آخرت کی زندگی شروع ہو جانی ہے، اس کا حساب بالکل اس کے قریب ہے، لیکن انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے. اور اگر آپ اسے ریلیٹیولی دیکھیں آنے والے ٹاپک کے ساتھ، تو یہ مشرکین عرب سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ فرما لیا ہے کہ ان پر عذاب استیصال آئے گا، غزوہ بدر کی شکل میں، اس کے بعد غزوہ احد کی شکل میں، خندق کی شکل میں. کئی لوگوں کو اس سے پہلی توبہ کی توفیق مل جائے گی، کئی کو نہیں ملے گی. ان کے حساب کا وقت اب قریب آ چکا ہے، لیکن یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس حال میں الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ وہ اسے سنتے تو ہیں مگر کھیل کود میں مگن ہوتے ہوئے، کیجول لیتے ہیں. سورۃ الفرقان میں ہے نا کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندھے اور بہرے بن کر اللہ کی آیات پر نہیں گرتے، غور و تفکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اسے سیریس لے. وہ کہتے تھے یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، اور پہلے بھی ہم نے اتنی باتیں سنی، کوئی عذاب نہیں آیا. اگر یہ نبی واقعی سچا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے، ہمارے ماں باپ کو زندہ کر دے، ہمارے سامنے لے آئے، ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے. تو بھائی اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر آپ کون سا ایمان لے کر آئے؟ ایمان کا تو مطلب ہی ہے غیب میں دیکھ کر ماننا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے پاس کوئی بھی نصیحت آتی ہے، قرآن کی کوئی بھی صورت نازل ہوتی ہے، آیات نازل ہوتی ہیں، تو وہ اسے کیجول لیتے ہیں، اس حال میں سنتے ہیں کہ وہ کھیل میں مگن ہے. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. مسلمان تو خیر اس سے بھی پیچھے چلے گئے، وہ کم از کم سن لیتے تھے، یہ تو سننے سے بھی قاصر ہے. عربی آتی نہیں ہے، ترجمہ سنتے نہیں ہیں. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں. الذین ظلموا، جو کہ ظالم لوگ ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں مگر تمہارے جیسا ہی ایک انسان. یعنی نبی اسلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ تمہارے جیسے ہی ایک انسان ہے، اس نے جو دعوی پیغمبری کیا ہے اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. نعوذ باللہ. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم پیروی کرو گے اس جادو کی جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو کر رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تم اس سحر کی پیروی کرنا شروع کر دو گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ نبی الاسلام کے لیے وہ غلط کلمات استعمال کرتے تھے. اس کے بعد بھی کافی ساری چیزیں آئیں گی، لیکن اس میں غور طرف بات یہ ہے کہ ان کی بات سچ ہے لیکن اس کا اینگل انہوں نے غلط دیا ہوا ہے. یہ بات تو سچ ہے کہ نبی الاسلام بھی انسان ہی تھے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے. اب چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا، بات سچ ہے. لیکن بظاہر تو یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے بڑا فرق اس حوالے سے جو وہ ایمفسائز نہیں کرتے تھے وہ یہ تھا کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وہ ایسا کلام لے کر آئے ہیں عربیوں میں کہ عربی بھی ششدر رہ گئے قرآن کے اس اعجاز کو دیکھ کر. اسی وجہ سے جو لوگ حق سے غافل تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا گویا کہ نبی اسلام جادو کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر. جو بھی سنتا ہے وہ آپ پر ایمان لے آتا ہے اگر وہ سلیم الفطرت ہوا. اگر بےایمانی پہ اترا ہوا ہے تو اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. سیدھی سی بات ہے، قرآن میں ہدایت اس کے لیے جو واقعی ہدایت قبول کرنا چاہے. صحیح مسلم میں جو دماد نامی ایک عامل کا ذکر ملتا ہے، اردو میں ہم زماد کہتے ہیں، عربی میں دماد ضاد کے ساتھ. وہ جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا. صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ وہ جب مکے میں آیا تو
کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ اس طرح ہمارے ایک بڑے ڈائنامک انسان تھے، بڑی اچھی پرسنالٹی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کچھ عرصے سے انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ غار ہرا میں جو گئے تھے وہاں پر ان کے اوپر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا، تو تم علاج کرنا جانتے ہو تو تم ان کا علاج کرو، کوئی جادو ہو گیا ان کے اوپر یا آسیب آ گیا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ نبی اسلام کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کیا دعوت رکھتے ہیں، میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں تاکہ میں جج کروں۔ تو نبی اسلام نے ابھی قرآن تلاوت نہیں کیا، آپ نے صرف خطبے کے سٹارٹ کے الفاظ اس کے سامنے تلاوت کیے، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہ خطبہ جو میں سٹارٹ میں پڑھتا ہوں، اس نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے دوبارہ سنائیں، دوبارہ سنا تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلام ایسا کلام ہے ہی نہیں ہے، ابھی قرآن نہیں پڑھا تھا، صرف خطبے کے الفاظ، اور ظاہر اس میں تو دعوت تھی نا، آپ نے گاڈ اورینٹڈ ہونا ہے۔ ساحروں کی گفتگو اس قسم کی تو نہیں ہوتی، شاعروں کی گفتگو اس قسم کی تو نہیں ہوتی، وہ تو خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ تو عشق مجازی کا شکار ہوئے رہتے ہیں۔ یہ تو گاڈ اورینٹڈ چیز، اور وہ بھی اتنی پرفیکشن کے ساتھ، وہ ایمان لے آیا۔ اب اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نے اسلام قبول کر لیا، ہونا تو چاہیے تھا جن لوگوں نے بھیجا تھا وہ سارے بھی مسلمان ہوتے، کیونکہ جس بندے کے اوپر ان کا تکیہ تھا وہ ایمان لے آیا۔ لیکن وہی ہوا جس طرح جادوگر ایمان لے آئے، فرعون نہیں ایمان لے کر آیا، حالانکہ فرعون کو ایمان لانا چاہیے تھا کہ اس کے اپنے جادوگر مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ یہاں پر بھی کافروں کو مان لینا چاہیے تھا کہ زماد نے جب یہ بات کہہ دی تو پھر یقیناً نبی علیہ السلام ایک غیر معمولی انسان ہے، لیکن چونکہ وہ حق قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، تو پھر ان کے پاس بہانہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جادو ہے، اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو بات کہی جاتی ہے آسمان میں اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہی سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے غم کی فریاد اپنے رب کے حضور رکھی، اور مشرکین عرب سے کہا کہ یہ جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو نا میرے بارے میں، میرا رب خوب جانتا ہے، اسے تو پتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ یہ پریشان خواب ہیں، بل افتراہ، بلکہ یہ خود سے انہوں نے گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ یہ شاعر ہے، خود بھی ایک بات کے اوپر قائم نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کسی شخص کو یہ پتا چل گیا کہ یہ سامنے والا بندہ کیا ہے تو وہ بار بار اپنا بیان تو نہیں بدلتا۔ تم نے ساحر کہا، چیپٹر کلوز کرو، نہیں تسلی نہیں ہوئی کیونکہ جھوٹ کہا ہوا تھا نا۔ کسی کو یہ لولی پاپ دے دیا کہ ان کو خواب آتے رہتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ بعض جگہ پہ آیا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، اور بعض کو کہا کہ یہ شاعر ہے۔ اب اتنے زیادہ بیانات، جادوگر، دیوانہ، اگلے لوگوں کی کہانیاں، پریشان خواب، جھوٹ گھاڑ لیا ہے، شاعر ہیں، مجنون ہیں، یعنی یہ 7 تو میں نے انگلیوں پہ آپ کو گنوا دی گالیاں جو وہ دیا کرتے تھے اپنے نظام میں۔ اب اس کے اگینسٹ نبی علیہ السلام کو نبوت ثابت کرنے کے لیے وہ ڈیمانڈ کیا رکھ رہے ہیں؟ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ۔ اگر واقعی یہ پیغمبر ہے نا تو یہ اس طرح کے معجزات کیوں نہیں لے کر آتا جو معجزات اگلے لوگوں کو، اگلے پیغمبروں کو دیے گئے تھے۔ یعنی یہ ہمیں خود ہی بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا کا معجزہ تھا، وہ اژدہا بن جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو اس قسم کا کوئی معجزہ یہ ہمیں بھی کر کے دکھائے، ہم مان لیں گے۔ اچھا، یہاں تک اگر بات دیکھی جائے تو لاجیکلی ان کی بات درست ہے کہ جو پیغمبر عوام کے سامنے اگلے انبیاء کے واقعات بیان کر کے اور ان کے معجزات بتا کر دعوی نبوت کر رہے ہیں، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے مخاطبین اس سے کہیں کہ اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں آپ بھی کر کے بتائیں نا، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ ڈیمانڈ کوئی غلط نہیں تھی ان کی، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اس جگہ پر ہر جگہ جواب ڈیفرنٹ آئے گا، یہاں پر کیا جواب آیا؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے جو بستیاں ہلاک کر دی گئیں ان کے رہنے والے بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ افہم یؤمنون،
تو کیا اب یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رول بتا دیا کہ اگلے انبیاء کے ماننے والوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم نے منہ مانگے معجزات دکھائے، تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلا کہ ایمان وہ نہیں لے کر آئے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، اگر ہم نے ان کا منہ مانگا معجزہ دکھا دیا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن اس کے بعد رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جب 9 معجزات کا ذکر کیا جو نبی علیہ السلام سے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، انہوں نے ایک پوری لسٹ ان کو پیش کی تھی کہ آپ آسمان پر چڑھ کر بتائیں، ہمارے سامنے چڑھے اور ہمارے سامنے آپ کتاب لے کر اترے، ہم مان لیں گے. آپ کا کوئی باغ ہو جس میں آپ نہریں رواں کر دیں، آپ کا سونے کا کوئی گھر ہو، اس قسم کی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرماؤ کہ میں بشر ہوں، رسول ہوں، میرا کام دعوت حق پیش کرنا ہے. یہ معجزات اللہ کے پاس ہے. اور پھر کئی جگہ پر قرآن پاک میں اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دیا کہ اگر ہم ان کو منہ مانگا معجزہ دکھا دیں گے پھر ان کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا، پھر یہ توبہ نہیں کر سکتے. اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ہلاک کر دیے جائیں گے، جس طرح کے اگلے لوگ ہلاک کر دیے گئے. سورۃ المائدہ کے اینڈ میں بھی آتا ہے نا، جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا نا کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہونے کی دعا کریں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اگر تمہیں یہ منہ مانگا معجزہ دکھایا گیا اور یہ کھانا نازل ہوا اور پھر جس نے انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے اعلان ہے، ان کو سنا دو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ پورا کیا جائے، اس پر انکار آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے. رہا یہ وسوسہ آنا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، تو بھائی پورا ٹریک ریکارڈ ہے، لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. سورۃ الانعام میں سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان سے قرآن کو نازل کرتے تختیوں کے اوپر اور یہ نازل ہوتا ہوا دیکھ لیتے اور اس لکھی ہوئی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا. یعنی دل بے ایمان تے اجتا ٹھیر. آپ یہ نہ سمجھے کہ اگر ان کی وہ ڈیمانڈ پوری کی جاتی تو انہوں نے مان لینا تھا. بالکل نہیں ماننا تھا. کیا جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعون نے مان لیا تھا کہ میرے ایکسپرٹس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ پیغمبر ہے؟ نہیں مانا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، منہ مانگا معجزہ نہ دکھانا. اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے اور پھر وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے. اگر کوئی اس وقت توبہ بھی کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کی. کیا ان سے پہلے لوگ جن کو ہم نے ہلاک کیا ان قوموں کو وہ ایمان لے آئے تھے جو یہ ایمان لے آئیں گے؟ اب اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دکھانے کی خاطر اس قسم کا کوئی معجزہ نہیں دیا جو کافر ڈیمانڈ کیا کرتے تھے. لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کیا اور اس میں یہ رنگ بھرنا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا تھا تو اس امت کے اولیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں، یہ کوئی آیت حدیث نہیں ہے. یہ ایک آپ سمجھ لیں قرآن و حدیث سے ڈڈکٹ ہوئی ہے بات، اور وہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، یہ پوری امت ہی نبیوں والا کام کر رہی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ پوری امت ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام کر رہی ہے. اس اعتبار سے پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے کام کرنے کے اعتبار سے. مرتبے کی نہیں بات ہو رہی، یہ ذہن میں رکھیے گا. انبیاء کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا کام کرنے کے اعتبار سے. اب جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی دعوت حق پیش کرنا، یعنی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مخالفین جو تانا دیا کرتے تھے اس تانے کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عصا کا معجزہ یا مردہ زندہ کرنے کا معجزہ نہیں دیا. تو عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں، یہ ساری سٹوریاں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. پھر عبد القادر جیلانی کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے نبی علیہ السلام سے متعلق بھی ایک جھوٹا واقعہ مشہور کر دیا کہ ایک صحابی کے بچے نے جو ہے وہ دوسرے بچے کو ذبح کیا اور پھر نبی علیہ السلام کی دعوت کو جابر بن عبداللہ کی طرف منسوب. ایک توبہ توبہ توبہ. قرآن تو بالکل اور بات کر رہا ہے. پھر ہمارے جو خادم رضوی صاحب تھے وہ کہتے ہیں جی ممتاز قادری جو ہے وہ اپنی ایمبولینس سے باہر نکل آیا اور قبر پہ گئے تو 2 تلواریں اٹھائے ہوئے باہر نکل آیا اور جیسے ہی پولیس والے قریب آئے تو ڈر کے پھر دوبارہ لیٹ گیا. یہ میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا نو بریلوی کر لو یار، اس طرح کا منظر دکھا کے سب جھوٹ ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. اگر نبی علیہ السلام کو وہ معجزات نہیں دیے گئے نا تو باقیوں کو تو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا.
باقیوں کو منوانا تو نہیں ہوتا، اللہ نے منوانا صرف پیغمبر کو ہوتا ہے. پیغمبر کے بعد کرامت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ کرم کرتا ہے. کوئی کر کے نہیں کچھ دکھا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں یا میں یہ کر سکتا ہوں. یہ صرف نبی کہہ سکتا ہے، وہ بھی اتنا جتنا اللہ اس کو بتائے، کیونکہ نبی کو منوانا ہوتا ہے، غیر نبی کو تو نہیں منوانا ہوتا. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کافر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور اس کی کنکلوژن اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ اچھا تو واقعی اگر نبی ہے نا، تو شاعر نہیں ہے، تجھے پریشان خواب نہیں آتے، تو نے اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا، تو اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان نہیں کرتا، تو جادوگر نہیں ہے، تو مجنون نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جو تو نے خود معجزات بیان کیے نا ان میں سے کوئی ایک معجزہ کر کے دکھا تھا. نہیں، سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ہم نے تو معجزہ نہیں دکھانا جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان پہ سیڑھی لگا دو اور کوئی معجزہ لے آؤ، اور اے نبی جاہلوں میں نہ ہو. اتنے سخت الفاظ. یہ قرآن ہے بھائی، یہ کتابوں کا خدا ہے، یہ بابوں کا خدا نہیں ہے، یہ بابوں کا پیغمبر نہیں ہے، یہ بابوں کا دین نہیں ہے، یہ کتابوں کا دین ہے جو واقعی صحیح بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو پہنچائی گئی ہے. تو کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ اگلے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، یہ بھی نہیں لائیں گے، لہٰذا ان کے لیے یہ ہے کہ انہیں ڈھیل دی جائے اور منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے. سورۃ الانبیاء کی 6 آیات پوری ہوئی ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدہ اس کا جنازہ نکل گیا کہ اس عقیدے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن و سنت کے عقائد کے ساتھ. سورۃ الانبیاء یہ پڑھ کے بتا دیتے تو انہیں پتا چل جاتا کہ انبیاء کا کیا سٹیٹس ہے. اس کے جواب میں اگر یہ قرآن کی آیات آدھی پڑھی جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ پھر اللہ نے کیا جواب دیا ہوگا، تو یہ تو آپ کو یہی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر معجزات دے دیے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہوا. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات صبح و شام ان پر تلاوت کی جاتی ہیں؟ یہ معجزہ ہے. تو دعوی نبوت والا معجزہ نبی علیہ السلام کا قرآن ہے. جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو پھینک کر اژدہا بنانا اور اسے ہاتھ لگانا اور دوبارہ اس کا لاٹھی بننا، اس طریقے پہ نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ قرآن ہے. یہ سورۃ العنکبوت میں اور کئی سورتوں میں ذکر ہوا، اور نبی علیہ السلام نے تو بالکل کھول کر اس کو مزید بیان کیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا. یہ معجزہ تو ہم ویسے علم الکلام میں استعمال کرتے ہیں، قرآن و سنت میں اس کے لیے ٹرم آتی ہے آیتن. یہاں پر بھی دیکھ لیں فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، نشانی، معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز، اس لیے ہم یہ معجزہ کی ٹرم استعمال کرتے ہیں. ویسے اس کے لیے ٹرم ہے آیا، نشانی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو قرآن کا معجزہ دیا. بخاری مسلم میں اس حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کو معجزہ دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک یونیک معجزہ دیا ہے، وحی کا معجزہ. اور وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ معجزہ سب سے بڑا ہے. لاجیکلی اس سے بیسٹ کوئی آپشن ہو نہیں سکتا تھا. ختم نبوت کے بعد اگر انسانی ہسٹری نے ہزاروں سال تک چلنا ہے اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا اور اس آخری پیغمبر نے قیامت تک کے لیے پیغمبر ہونا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کا معجزہ بھی پھر قیامت تک زندہ رہے. یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا، اور وہی اللہ نے کیا کہ اس کتاب کو محفوظ کر دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر اللہ کی یاد دہانی کروانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اگلی کتابوں کی حفاظت اس لیے نہیں ہوئی کہ کتابیں بدلتی تھی تو نیا پیغمبر آ جاتا تھا اور بتا دیتا تھا کہ یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ ٹیمپر ہو گیا. اب چونکہ پیغمبر نے نہیں آنا، ختم نبوت ہو چکی ہے. اب بھی اگر کتاب بدل جاتی تو ہم سارے جنتی ہو جاتے. ہمارے پاس سب سے بڑا بہانہ آ جاتا کہ یا اللہ ہمارے پاس تو پیغمبر بھی کوئی نہیں، اور پیغمبر جو کتاب چھوڑ کر گئے تھے وہ تبدیل ہوگی، ہم کہاں سے ہدایت حاصل کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کیا. یہ قیامت تک کے لیے نبی اسلام کا معجزہ ہے. 2 خصوصیات ہیں رسول اللہ کی ایسی جو آپ کو ممتاز کرتی ہیں باقی انبیاء سے. ویسے تو بہت ساری ہیں، یہ ڈومیننٹ. ایک آپ علیہ السلام کا معجزہ کتاب کی شکل میں ہے، اگلے انبیاء والا معجزہ نہیں ہے. ویسے آپ کے معجزات بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے، کبھی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، لیکن وہ صرف صحابہ کے اندر.
ان کے ایمان میں اضافے کے لیے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کافروں کو کہا ہو کہ یہ دیکھو میں اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنے لگا ہوں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ شاید چند لوگوں کی قسمت بدل جاتی, لیکن اللہ نے کہا کہ ان کی مرضی کا میں نے معجزہ بتانا ہے, ان کے سامنے نہیں ہوگا. ہاں, یہ جتنے معجزات آئے ہیں یہ مسلمانوں کے سامنے ہوئے ہیں. مسلم شریف میں آیا کہ 2 درخت اپنی جڑوں سے اکھڑے نبی علیہ السلام کے اشارہ کرنے پہ, اور وہ مل گئے. نبی علیہ السلام رفع حاجت کے لیے اس کے پیچھے گئے اور پھر دوبارہ سے وہ اپنی جگہ پر چلے گئے. صحیح بخاری میں آیا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ بعض اوقات کھانا کھاتے تھے تو لقمے میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آتی تھی. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آیا نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے اصحاب آئے, آپ نے ان کو ایک لاٹھی دی جو ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی, اور جب وہ ایسی پگڈنڈی پر پہنچے جہاں سے راستہ مختلف تھا تو اس کے پھر 2 حصے ہو گئے, آدھی روشنی ان کے ساتھ چل پڑی, آدھی ان کے ساتھ. تو اس طرح کے معجزات نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں, لیکن وہ صحابہ کی کرامت نہیں ہے, نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. صحیح بخاری میں آیا کہ ایک صحابی جن کو کافروں نے قید کر دیا تھا, ان کے لیے انگوروں کا ایک خوشہ آ گیا اور وہ کھا رہے تھے, اور جن لوگوں نے قید کیا وہ ایک دم پریشان ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کو جب بے دردی سے شہید کیا گیا, ان کی لاش کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ بھیڑیں آ گئیں, مکھیاں, شاید کی مکھیاں یا دوسری, اور ان کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دی. دوسری طرف حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جو صحابہ کرام کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہیں نا, وہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد صرف معجزہ یا کرامت یہ ہے کہ کوئی شخص دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے, اور وہ بھی فزیکل فینومینا کے اندر. یہ ذہن میں رکھیے گا. جس طرح دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے کہ انس ابن مالک کے کسان نے کہا کہ اس دفعہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں, لگتا ہے کہ ہم قحط کا شکار ہوں گے. تو انہوں نے اپنی زمین میں کھڑے ہو کر دعا کی, اور تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو کسان سے کہا کہ چیک کرو بارش ہوئی ہے کہ نہیں. تو وہ گیا تو بارش شروع ہوگی صرف ان کی زمین کے اوپر. تو یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے نا, بارش ہونا فزیکل فینومینا ہے. صرف دعا قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے. تو کر کے دکھانا اس طرح کی کوئی کرامت نہیں. یہ تخت بلقیس کا واقعہ بھی ہم بھی اسے سمجھانے کے لیے کبھی کبھار کرامت کہہ دیتے ہیں, ایکچولی وہ کرامت کوئی نہیں ہے, وہ تو دعویٰ ہے. وہ اسی طریقے سے ہے جس طرح میں دعویٰ کروں کہ میں آپ کو بلٹ ٹرین میں 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے کراچی بھجوا سکتا ہوں اگر بلٹ ٹرین ہو, اور میں اسے پورا کر دوں. تو ظاہر ہے یہ ایک فزیکل علم ہے. ہاں, بغیر کسی ریسورس کے, بغیر کسی علم کے کوئی شخص خامخواہ دعویٰ کرتا رہے تو وہ پاسبل نہیں ہے. کرامت اور معجزہ دعویٰ کر کے نہیں ہوتا. معجزہ تو کسی حد میں ہو سکتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اجازت دے نبی کو, اور وہ بھی جتنی اجازت دے. موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ پتا تھا کہ اس لاٹھی نے اژدہا بننا ہے, یہ نہیں پتا تھا کہ لاٹھی میں پانی میں ماروں تو راستہ بن جائے گا. وہ عین اس وقت وہی آئی تو پتا چلا کہ اچھا یہ کام بھی یہ لاٹھی کر سکتی ہے. اور پہلی دفعہ جب یہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام تو ڈر کے خود بھاگ گئے تھے, قرآن میں آتا ہے. خود تو انہوں نے کیا نہیں تھا ورنہ بھاگتے تو نا. تو معجزہ بھی صرف اس حد تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو دے اور اسے اجازت دے تب, ادروائز خود سے کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا. تو نبی علیہ السلام کے جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات ہیں یہ سب کے سب مسلمانوں سے متعلق ہے. ایک نشانی ایسی ہے جو بالکل سٹارٹ میں آئی, وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا تھا, دیٹس آل. باقی جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات ہیں وہ صحابہ کرام کے درمیان ہیں. آپ کی دعا کی برکت سے 10 بندوں کا کھانا 300 بندوں نے کھا لیا اور اتنا ہی رہا, بخاری مسلم میں آتا ہے. یہ بس صحابہ کرام میں رہا, کافروں کے لیے نہیں. تو نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات کیا ہیں؟ آپ کا معجزہ اگلے انبیاء والا نہیں, دعوی نبوت والا قرآن ہے, چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. اور دوسری خصوصیت, اگلے انبیاء کا انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب آتا تھا, چنگھاڑ کی شکل میں, پتھروں کی بارش کی شکل میں, سمندر میں غرق ہونے کی شکل میں, وبائی امراض کی شکل میں. لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آیا. اگر آیا تو قتال کی شکل میں آیا, جو قرآن میں سورہ توبہ میں آیا کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیں گے. تھوڑی بہت آزمائشیں آئیں قحط سالی کی شکل میں, بخاری میں آتا ہے, اور نبی علیہ السلام سے وہ دعا بھی کرواتے تھے. لیکن جو بڑے لیول کا عذاب ہے وہ قتال کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تلوار کو مسلط کیا. یعنی قرآن اور قتال یہ نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات ہیں ایکویلنٹ ٹو اگلے انبیاء کے. وہاں پر اللہ کی طرف سے عذاب استیصال آتا تھا اور فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات دیے جاتے تھے. نبی علیہ السلام کو عذاب استیصال قتال کی شکل میں دیا گیا مخالفین کے اوپر, اور قرآن کی شکل میں قیامت تک کے لیے معجزہ دیا گیا. آج عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کوئی دکھا نہیں سکتا, نہ اس کی کوئی ویڈیو موجود ہے,
موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی ویڈیو موجود نہیں ہے. ہم ان معجزات کو برحق سمجھتے ہیں قرآن کے کہنے کے اوپر. دکھا ہم بھی کوئی نہیں سکتے، لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو ہم دکھا سکتے ہیں، جو اس زمانے میں شاعروں کے لیے چیلنج بن گیا. آج سائنس کے اعتبار سے معجزہ ہے کہ کئی ایک ڈسکوریز جو 20ویں صدی میں آ کر ہوئی ہیں، ان کا ذکر اس زمانے میں اس کتاب میں موجود ہونا، اس کا جواب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کریٹر آف دی یونیورس کی طرف سے کتاب بھیجی گئی ہے، اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا. ابھی تو اس کے اندر جو میتھمیٹیکل چیزیں ہیں وہ ہمارے ایک بھائی نے اگلے دن ہائی لائٹ کی ہیں. میں نے ان سے پھر فون پہ بھی بات کی. وہ ایک ایتھیسٹ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے صرف سورۃ الکوثر کے اوپر. انہوں نے کئی ایک اس کی میتھمیٹیکل جو آرڈر ہے ڈسکور کیے ہیں. ایک تو اس کے اندر جو پیغام چھپا ہے وہ تو اپنی جگہ، جو میتھمیٹیکل آرڈر موجود ہے الفابیٹس کا وہ اتنا یونیک ہے. اور وہ کہتا ہے میں نے تو پورے قرآن کے اوپر اس حوالے سے ورکنگ کی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں اتنی بڑی حفاظت ہے کہ قرآن کی کوئی آیت بدلے گا تو وہ آرڈر ڈسٹرب ہو جائے گا، ایک لفظ بھی بدل دے تو آرڈر اس کا ڈسٹرب ہو جائے گا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو صحابہ کرام کو بھی نہیں پتا تھی. ہر آنے والا زمانہ قرآن پاک کے حوالے سے نئی چیزیں ہائی لائٹ کرے گا لوگوں کے سامنے. حروف ابجد کا علم صحابہ اور تابعین کے دور میں زبان کے طور پر رائج تھا. یہ تعویذات جو لکھتے ہیں انہوں نے تو اس علم کو ہی بدنام کر دیا نا، ورنہ یہ پیرلل میں ایک لینگویج ہے جس میں آپ اعداد کو جمع کر کے ایک پوری گنتی ہے. جس طرح محمد کے 92 بنتے ہیں، اللہ کے 66 بنتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 بنتے ہیں. ان ڈیجٹس کو یوز کر کے بھی قرآن پاک کے حوالے سے کئی ساری چیزیں ملتی ہیں جو آج لوگوں نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ